بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم عزیز طلبہ، ہماری آج کی شامل نصاب غزل ہے میر تقی میر کی شامل نصاب غزل نمبر 2۔ گل کو ہوتا صبا قرار اے کاش، رہتی ایک آدھ دن بہار اے کاش، یہ جو دو آنکھیں مند گئیں میری، اس پہ واہ ہوتی ایک بار اے کاش، کن نے اپنی مصیبتیں نہ گنی، رکھتے میرے بھی غم شمار اے کاش، جان آخر تو جانے والی تھی، اس پہ کی ہوتی میں نثار اے کاش، اس میں رائے سخن نکلتی تھی، شعر ہوتا تیرا شعار اے کاش، شش جہت اب تو تنگ ہے ہم پر، اس سے ہوتے نہ ہم دو چار اے کاش، گل کو ہوتا صبا قرار اے کاش، رہتی ایک آدھ دن بہار اے کاش۔ صبا جو ہے وہ صبح کے وقت چلنے والی تازہ ہوا کو کہا جاتا ہے۔ میر تقی میر اس شعر میں کہتے ہیں جی کہ زندگی کی بے ثباتی اور پھول کی جو عارضی زندگی ہے اس کے مضمون کو بیان کرتے ہیں کہ پھول کی مختصر اور عارضی زندگی جو ہے، اے باد صبا، شاید باد صبا سے مخاطب ہیں کہ تو یہ جو پھول کھلا رہی ہے، اے کاش تو نے انہیں دو چار دن کی زندگی بھی دی ہوتی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پھول کی زندگی جو ہے وہ نہایت مختصر ہوتی ہے، بہت کم ہوتی ہے، اور اسی طرح جو ہے وہ بہار کے آنے جانے کا جو ہے کہ پتہ نہیں چلتا، وقت جو ہے وہ بڑی جلد گزر جاتا ہے، اور یہی مثال زندگی کی ہے، چاہے وہ پھول کی زندگی ہو یا انسان کی۔ کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کلی نے یہ سن کر تبسم کیا۔ پھولوں کی زندگی میں اضافہ ہونا یا ایک پھولوں کی طویل عمر پانا، یا بہار کا عرصہ جو ہے، بہار کا موسم جو ہے اس کا طویل ہو جانا، شاعر کی آرزو ہے کہ جب بہار آتی ہے کہ تو باغ جو ہے، چمن جو ہے وہ پھولوں کلیوں اور طرح طرح کے پھولوں سے جو ہے وہ معطر ہو جاتا ہے، اور باغ کے تمام مناظر جو ہوتے ہیں وہ بڑے دلکش اور دیدہ زیب ہوتے ہیں، چرند پرند حیوانات انسان ہر ایک چیز جو ہے وہ اس موسم سے لطف اندوز ہوتی ہے، اور جیسی جو ہے وہ ننی ننی کلیوں سے جو ہے وہ پھول بنتے ہیں، اور رنگ برنگے پھول جیسی جو اپنی جوانی اور جوبن پہ جو ہے وہ پہنچتے ہیں تو چمن میں جو ہے وہ خزاں کا موسم دھر آتا ہے، اور وہ چمن جو ہے وہ بالکل بے رونق ہو جاتا ہے، جہاں پہ انسان جو ہے اور چرند پرند جو ہے وہ جس سے لطف اندوز ہوتے تھے وہ جو ہے اس سے بیزار ہونے لگتے ہیں، ادھر کا رخ نہیں کرتے۔ ٹھیک ہے جی۔ اور اس شعر میں جو ہے وہ انسانی زندگی کی ناپائیداری کا بھی ذکر کیا گیا ہے، جیسا کہ بہادر شاہ ظفر کا شعر ہے کہ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، کہ زندگی جو ہے انسان کی، دنیا کی زندگی فقط جو ہے وہ چند روزہ ہے، اور انسان کو جو ہے وہ آخر اس دنیا سے کوچ کر جانا ہے، جیسا کہ پھول کی زندگی مختصر ہے اور بہار کا جو موسم جو ہے وہ مختصر ہے، اسی طرح انسان کی زندگی جو ہے وہ بھی نہایت مختصر ہے۔ یہ جو دو آنکھیں مند گئیں میری، اس پہ واہ ہوتی ایک بار اے کاش، کہ شاید کہتے ہیں کہ اس کی جو آنکھیں جو ہیں موت کی وجہ سے، موت کے آ جانے سے جو بند ہو گئیں، کاش ایک مرتبہ وہ کھل سکتی اور محبوب کا دیدار کر سکتا۔ عشق کی راہ میں شاعر نے جو ہے وہ محبوب کی جدائی میں، اس کے ہجر و فراق میں جو ہے وہ طرح طرح کی پریشانی اور مصائب جو ہے ان کا سامنا کیا ہے، ان کو برداشت کیا ہے، لیکن عاشق کے لیے محبوب کا یہ ستم جو ہے وہ ناقابل برداشت ہے، ناقابل برداشت ہے کہ محبوب جو ہے وہ اسے اپنے دیدار سے محروم رکھے۔ کہ وہ اسے اپنے دیدار سے محروم رکھے۔ محبوب کو جو ہے وہ
عاشق کے حال زار سے کوئی غرض نہیں ہے، وہ اس کی مصائب اور دکھوں اور تکلیفوں کو جو ہے وہ کسی خاطر میں نہیں لاتا۔ اور شاعر جو ہے وہ اس کی بے وفائیوں کے صدمات اٹھاتے ہوئے جو ہے وہ قریب المرگ ہے، موت جو ہے وہ آن پہنچی ہے، لیکن محبوب جو ہے وہ برابر اپنی بے مربتی کو جو ہے وہ رکھے ہوئے ہر عاشق جو ہے وہ حالت نزا کو پہنچ گیا ہے، لیکن اب بھی جو ہے وہ اپنے محبوب کے دیدار کی جو ہے وہ خواہش کر رہا ہے کہ زندگی میں تو محبوب کا دیدار نصیب نہیں ہوا یا اس نے کوئی محبت و التفات کا معاملہ نہیں رکھا، اور اب شاعر جب کہ قریب المرگ ہے، مرنے کے قریب ہے، تو وہ محبوب کا دیدار کر لے تو شاید اس کی موت جو ہے وہ آسان ہو سکے۔ کن نے اپنی مصیبتیں نہ گنی، رکھتے میرے بھی غم شمار اے کاش۔ ہر شخص جو ہے وہ اس کو زندگی میں رنج و الم کا، دکھوں اور تکلیفوں کا سامنا ہے، اور دوسروں کے سامنے جو ہے وہ اس کو بیان بھی کرتا ہے، لیکن کسی نے جو ہے وہ میر کی جو مصیبتیں اور تکلیف جو دکھ ہیں ان کو جو ہے وہ کسی نے شمار نہ کیا۔ ہر کوئی اپنے غم میں ہے مصروف، کس کو درد آشنا کہے کوئی۔ یہ دنیا جو ہے وہ مصائب اور تکلیف کا گڑھ ہے، ہر شخص جو ہے وہ دکھوں اور تکلیفوں میں گرا ہے، اس کی زندگی جو ہے وہ پریشانیوں سے عبارت ہے۔ ہر انسان کو جو ہے وہ زندگی میں کوئی نہ کوئی غم لاحق ہے، چاہے وہ غم دوراں ہے، غم جانا یا غم روزگار ہے، لیکن انسان جو ہے وہ کسی نہ کسی مصیبت، کسی پریشانی، غم میں مبتلا رہتا ہے۔ ٹھیک ہے جی، ہر انسان کو جو ہے وہ دکھوں سے واسطہ پڑتا ہے، لیکن کوئی ان تکالیف کو جو ہے وہ خندہ پیشانی سے برداشت کر لیتا ہے، ہر کوئی جو ہے آؤ فغاں اور واویلا اور ہنگامہ جو ہے وہ برپا کرتا ہے، اور شکوہ جو ہے وہ زباں پر لاتا ہے۔ شاعر بھی جو ہے، میر نے بھی اپنے غموں کا جو ہے وہ شکوہ کر رہے ہیں کہ ہر انسان جو ہے سمجھتا ہے کہ وہی اس دنیا میں غم زدہ ہے، اس کے غم سے بڑھ کر کسی کو غم نہیں ہے، اور وہ اپنے احباب میں جو ہے وہ اپنے غموں اور دکھوں کا تذکرہ کرتے ہیں، اور کاش کہ کوئی ایسا شخص، کوئی ایسا غمخوار، کوئی ایسا دوست ہوتا کہ جو میرے بھی غموں کو جو ہے وہ بانٹتا، یا میرے بھی غم جو ہے وہ ان کو شمار کرتا۔ میر کا ایک شعر ہے، مجھ کو شاعر نہ کہو میر کے صاحب میں نے، درد و غم اتنے کیے جمع تو ایک دیوان کیا۔ میر کہتے ہیں کہ تمام لوگ جو میرے سامنے اپنے دکھڑے جو ہیں وہ، اپنے غم جو ہیں وہ بیان کرتے ہیں، اور ان کو جو ہے وہ گنوا کر، گن گن کے جو ہے وہ بیان کرتے ہیں، اور شاید ان کے غم اتنے کم ہوں گے کہ وہ گنتی میں آ جاتے ہوں، لیکن ان کو شاید جو ہے وہ میرے دکھوں، میرے غموں کا جو ہے وہ اندازہ نہیں ہے، کہ میرے غم جو ہیں وہ اس کے اندر ہیں کہ وہ کسی شمار میں نہیں آتے۔ جان آخر تو جانے والی تھی، اس پہ ہوتی نثار اے کاش۔ مرزا غالب کا ایک شعر ہے، جان تم پر نثار کرتا ہوں، میں نہیں جانتا دعا کیا ہے۔ شاعر جو ہے اپنی جان کو محبوب پر قربان کر دینے کی تمنا کا اظہار کر رہے ہیں کہ میری جان جو ہے، یہ زندگی جو ہے تو یہ تو فانی ہے اور ایک عارضی شے ہے، اور اس نے ایک روز جو ہے وہ ختم ہو جانا ہے، تو پھر کیوں نہ جو ہے وہ زندگی کو محبوب کے در پر، محبوب کے قدموں میں جو ہے وہ اس کو نچھاور کر لیا جائے۔ دراصل محبت و عشق کی راہ جو ہے وہ بڑی کٹھن ہے، بڑی مشکل ہے، اور اس پر انسان قدم قدم پر جو ہے وہ مصائب اور تکالیف، مشکلات کا جو ہے وہ سامنا کرنا پڑتا ہے، اور جو ہے وہ کسی طور انسان کو جو راحت، آرام، سکون، چین جو ہے وہ نصیب نہیں ہوتا، اور محبت اور عشق کے بدلے جو ہے وہ عوض اس کو غم حاصل ہوتے ہیں، اور جو آخر کے جان لیوا ثابت ہوتے ہیں انسان کے لیے۔ تو شاعر بھی یہی جو کہہ رہے ہیں کہ اشعار جو ہیں کہ وہ اس شعر میں کہ زندگی جو ہے وہ عارضی ہے، مختصر ہے، ایک روز اس نے ختم ہو جانا ہے، اور اس کو کاش کے محبوب کے قدموں پہ نشاور کیا جا سکتا ہے۔ اس شعر کو ہم جو ہے وہ عشق حقیقی کے معنی میں بھی لے سکتے ہیں کہ کائنات کی جو ہر چیز جو فانی ہے، اور ہر ذی روح جو ہے اس نے موت کا ذائقہ چکھنا ہے، اور شاعر کی زندگی بھی جو ہے، اس کی جان جو ہے
وہ بھی چند روزہ ہے اور اسے آخر ختم ہو جانا ہے، اور اس کی خواہش ہے کہ میری یہ زندگی جو ہے اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ، وہ جو ہے کہ ایک روز جو ختم ہو جانی ہے، اور اپنی جان کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں جو ہے وہ نثار کرنا چاہتا ہے، اور جو ہے جی کہ اپنی جان جو ہے وہ اس کو اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربان کر دینا چاہتا ہے، جیسا کہ شہید ہیں، شہادت کا رتبہ پانے والے لوگ ہیں، تو جن کے لیے دنیا اور آخرت میں جو ہے وہ کامیابی و کامرانی ہے، اور اسی طرح شاعر بھی جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں اپنی زندگی قربان کر دینے کی خواہش کا اظہار کرتے ہیں۔ جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اس میں رائے سخن نکلتی تھی، شعر ہوتا تیرے اشعار اے کاش، کہ شاعر جو ہے اس کا محبوب اگر سخن شناس ہوتا تو اس کے جذبات کو جو ہے وہ اشعار کی زبانی آسانی سے سمجھ سکتا۔ شاعر نے اپنی ایک خواہش کا جو ہے وہ اظہار کیا اس میں کہ دنیا کی جو رونقیں ہیں، جو رنگینیاں ہیں، وہ جذبات کے ساتھ جو ہے وہ عبارت ہیں، اور اگر دنیا سے جو جذبات ہیں وہ ختم ہو جائے تو زندگی، یہ دنیا، یہ عالم جو ہے وہ بے رنگ ہو جاتا ہے، اور اسی طرح اس کا محبوب جو ہے وہ اس کے جذبات کو جو اشعار کی زبان میں شاعر کہتا ہے اس کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ اظہار درد دل کا تھا ایک نام شاعری، یاران بے خبر نے اسے فن بنا دیا، کہ شعر کی یہ خصوصیت ہے کہ شاعری کے پردے میں انسان جو ہے وہ اپنے جذبات کا اور احساسات کا اظہار جو ہے وہ بڑی کامیابی کے ساتھ کر سکتا ہے، کہ جس کا بیان جو ہے کہ عام زبان میں یا نثری صورت میں جو ہے وہ اس کو بیان کرنا زیادہ مؤثر نہیں ہے، اور بامی گفتگو، آپس میں بات چیت، جذبات و احساسات کی ترجمانی کے لیے اشعار جو ہیں وہ ایک بہترین ذریعہ ہے، اور اسی طرح شاعر کہتے ہیں کہ اگر میرا محبوب جو ہے وہ بھی سخن شناس ہوتا، سخن فہم ہوتا یا شاعر ہوتا تو میرے جذبات و احساسات کو جو ہے وہ بڑی آسانی کے ساتھ سمجھ سکتا۔ ستم تو یہ ہے کہ ظالم سخن شناس نہیں، ستم تو یہ ہے کہ ظالم سخن شناس نہیں، وہ ایک شخص جو شاعر بنا گیا مجھ کو، شش جہت اب تو تنگ ہے ہم پر، اس سے ہوتے نہ ہم دو چار اے کاش۔ شش جہت سے مراد ہے چھ سمتیں، چھ اطراف، یعنی کہ دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر اور نیچے۔ مراد یہ ہے کہ اس لیے شاعر پہ دنیا جو ہے وہ تنگ پڑ گئی ہے، شاعر کے لیے اس کے لیے دنیا جو ہے وہ جہاں جو ہے وہ تنگ ہو گیا ہے، کہ کاش اس کا محبوب کے ساتھ واسطہ نہ ہوتا، اس کے ساتھ عشق و محبت اور کے معاملات نہ ہوتے تو اس کو دنیا میں کہیں جو ہے وہ پناہ مل سکتی۔ تشریح طرف شعر میں شاعر جو ہے جی وہ اپنے محبوب سے جو ہے وہ شکوہ کر رہے ہیں کہ ایک طرف تو اس کے غم و آلام جو ہیں، اس کے دیے ہوئے دکھ اور تکالیف جو ہیں، اس نے عاشق کو کہیں کا نہیں چھوڑا، اس کی محبت میں اسے جو رسوائی اٹھانا پڑ رہی ہے اس نے جو ہے وہ اس کو کہیں کا نہیں چھوڑا، اور جو ہے کہ اس کی محبت میں جو اذیتیں، مصیبتیں، ملامتیں، تکلیفیں اور بلائیں جو ہیں ان سے جو ہے وہ اس کو واسطہ ہے۔ میر درد کا ایک شعر مجھے یاد آ رہا ہے، اذیت، مصیبت، ملامت، بلائیں، تیرے عشق میں ہم نے کیا کیا نہ دیکھا۔ تو دوسری طرف جو اس کا عشق جو ہے، اس کی محبت جو ہے وہ محبوب کے لیے رسوائی کا باعث ہے، لوگوں کی طعنہ زنی کا جو ہے وہ باعث بنتا ہے، کہ جہاں کہیں بھی وہ جاتا ہے تو اس کو محبوب کے نام سے جو ہے جی وہ اس کو چھیڑا جاتا ہے، یا محبوب کا نام جو ہے وہ اس کے لیے ایک طعنہ جو ہے وہ بن چکا ہے۔ جس سمت بھی جاتا ہوں کہتے ہیں کہ وہ آیا ہے، چار قدم آگے مجھ سے میری رسوائی۔ تو میر کے ساتھ بھی یہی جو ہے وہ معاملہ پیش آیا، تو کہتے ہیں کہ محبوب سے جو ہے وہ کہ ملاقات سے قبل، اس کے عشق میں جو ہے وہ گرفتار ہونے سے قبل بھی اس کی زندگی میں جو ہے وہ اتنے غم تھے، اور ایک طرف تو اس کے عشق میں مبتلا ہونے سے تکلیف اور مصیبتوں میں جو ہے وہ اضافہ ہوا، اور دوسرا جو ہے وہ اس کی محبت جو ہے وہ شاعر کے لیے رسوائی کا باعث ہے، کہ دنیا میں کوئی بھی جگہ جو ہے اس شاعر کے لیے گوشہ عافیت نہیں ہے۔ ٹھیک ہے جی، اس میں کچھ حوالے کے اشعار جو ہیں جن کو ہم لکھ سکتے ہیں حوالے کے طور پر، یا اپنے جو ہے کہ اشعار کی تشریح میں اس کے ضمن میں۔
وہ اشعار کچھ دیکھ لیجیے۔ شعر نمبر 1 کے ضمن میں ہم لکھ سکتے ہیں، کہا میں نے کتنا ہے گل کا ثبات، کلی نے یہ سن کے تبسم کیا۔ ایک اور شعر جو ہے وہ اس ضمن میں لکھ سکتے ہیں، لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں۔ شعر نمبر 2 میں ہے کہ میرے مرنے کے بعد آؤ گے، کیا زمانے کو منہ دکھاؤ گے، آ بھی جاؤ کہ وقت نازک ہے، زندگی لوٹ کر نہیں آتی۔ شعر نمبر 3 کی تشریح میں اسی مضمون کے کچھ کے 2 اشعار ہیں، ہر کوئی اپنے غم میں ہے مصروف، کس کو درد آشنا کہے کوئی، مجھ کو شاید نہ کہو میر کے صاحب ہم نے، درد و غم اتنے کیے جمع تو ایک دیوان کیا۔ شعر نمبر 4 کی تشریح میں اس مضمون کا شعر ہے، جان تم پر نثار کرتا ہوں میں نہیں جانتا دعا کیا ہے، مرزا غالب کا بڑا مشہور زمانہ شعر ہے۔ شعر نمبر 5 کے ضمن میں اس مضمون کے 2 اشعار ہیں، اظہار درد دل کا تھا نام شاعری، یاران بے خبر نے اسے فن بنا دیا، ستم تو یہ ہے کہ ظالم سخن شناس نہیں، وہ ایک شخص جو شاعر بنا گیا مجھ کو۔ کوئی تشریح طلب بات رہ گئی ہو، کسی شعر کا مفہوم یا کوئی معنی سمجھ نہ آیا ہو، تو آپ میسج کے ذریعے سے، کامنٹس کے ذریعے سے پوچھ سکتے ہیں۔ آئندہ لیکچر کے ساتھ حاضر ہوں گے، اپنا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔